السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، جو جلد ہی آنے والا ہے۔ اس سال 2023 میں محرم کی 10 تاریخ سنیچر یعنی ہفتے کے دن ہوگی۔ 10 محرم کے دن بہت سارے مسلمان بھائی اور بہن کئی ایسے کام کرتے ہیں جن کا شریعت مطہرہ سے اور دین سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کھچڑا پکانے کو ضروری سمجھنا، حلیم بنانے کو ضروری سمجھنا، سبیلے لگانا اور شربت پلانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کام ایسے ہیں کہ شریعت مطہرہ سے ان کاموں کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، البتہ 2 کام ایسے ہیں جو اس دن ہمیں کرنے چاہیے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں شریعت کی روشنی میں وہی 2 باتیں عرض کروں گا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ 10 محرم کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ 10 محرم کا روزہ ابتدائی اسلام میں فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھتے، حضرات صحابہ بھی رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی بنا پر حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا آج بھی مستحب ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اخیر عمر میں حضرات صحابہ اکرام نے اس بات کی اطلاع دی کہ یہودی 10 محرم کے روزے کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر آئندہ سال میں حیات رہا تو میں 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ جمع کروں گا۔ لیکن آپ آئندہ سال زندہ نہ رہ سکے، البتہ آپ کی یہ خواہش تھی۔ اسی بنا پر حضرات علماء اکرام نے لکھا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ 9 محرم کے روزے کو یا 11 محرم کے روزے کو اس کے ساتھ جمع کر لے، یعنی 2 روزے رکھے۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس دن کرنے کا ایک کام تو یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کا حکم دیا ہے۔ بعض محدثین اگرچہ اس حدیث کو سندن کمزور کہتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں۔ اس حدیث کی چونکہ متعدد سندیں ہیں اور یہ حدیث مختلف طرق سے الگ الگ کتابوں کے اندر آئی ہے، اس لیے فضائل کے باب میں یہ حدیث قابل استدلال ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرات اکابرین نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ 10 محرم کے دن انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچے میں وسعت سے کام لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ، کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لے گا، ہاتھ کو کھول دے گا، خوب خرچ کرے گا 10 تاریخ کو، وسع اللہ علیہ سائر سنتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے مال و زر میں وسعت سے کام لے گا، مال و زر میں برکت کرے گا۔ اس لیے 10 محرم کو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ لیکن وسعت کا مطلب کیا ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے۔ وسعت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص پورے سال اپنے بیوی بچوں کو دال سبزی کا انتظام کرتا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ 10 محرم کو کسی ہری سبزی کا انتظام کرے۔ جو سال بھر ہری سبزی کا انتظام کرتا ہو وہ اس دن ذرا گوشت کا انتظام کر لیں، اور جو لوگ معمول کے مطابق روزانہ گوشت کھاتے ہوں ان کو چاہیے وہ مختلف طرح کے کھانے تیار کر لیں، لیکن اس دن خوب وسعت سے کام لیں، کھانے میں، پینے میں، کوئی چیز دوسرے ضرورت کی ہے اس پر خرچ کرنے میں۔ جو شخص بھی اپنے بیوی بچوں پر 10 محرم کو وسعت سے کام لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے ساتھ وسعت سے کام لے گا۔ حضرات صحابہ نے اس کا تجربہ کیا، اولیاء اللہ نے اس کا تجربہ کیا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انا قد جربناہ فوجدناہ کذالک، کہ ہم نے کئی سال تک اس کا تجربہ کیا اور ہم نے اس عمل کو ایسا ہی پایا، یعنی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اپنے گھر والوں پر ہاتھ کھولے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے مال و زر کے دوار کھول دے گا۔ اس لیے دوسرا کرنے کا کام یہ ہے۔ البتہ یہاں پر یہ بات واضح رہنی چاہیے، بہت سے حضرات کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے
کہ 10 محرم کو ہم نے یہ عمل کر لیا تو اب پورے سال آمدنی حاصل کرنے کے جو شریعت کے اصول ہیں ان سے بے خبر رہیں اور جھوٹ حرام طریقے سے مال کمائیں، گھر میں لے کر کے آئیں، اللہ کی نافرمانی کریں، گناہوں میں مبتلا رہیں، تو اب تو پورے سال ہمارے مال میں برکت ہونی ہی ہونی ہے۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی معصیت اور گناہوں میں بڑھ جانے کی وجہ سے اللہ کی جانب سے روزی میں تنگی ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے ہرگز یہ تصور نہ کریں کہ پورے سال بے راہ روی کے ساتھ ہم کاروبار کریں اور اسلام کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کام کاج کریں اور اس کے بعد کمائی کریں، اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ 10 محرم کو چونکہ ہم اپنے بیوی بچوں پر وسعت سے کام لے چکے تو پورے سال وسعت سے کام لیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس عمل کی تاثیر اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں پورے سال اسلامی اصول کے ساتھ زندگی گزارنی بھی پڑے گی۔ یہ 2 کام ہیں جو اس دن میں ہمیں کرنے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے علاوہ جو دیگر خرافات رسومات رائج ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ان تمام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔